ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين ہر قسم کی تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کی حکومت جس کی بادشاہت کائنات کے ہر ذرے کو محیط ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہوں اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، معزز سامعین، آج کی اس خطبہ جمعہ کا منتخب کردہ موضوع ہے سورہ حجرات کی 3 آیتیں، آیت نمبر 10، 11 اور 12۔ ان آیات کی روشنی میں جو کچھ اللہ نے بیان کیا ہے آپ کے سامنے مختصر انداز میں اس کی توضیح، اس کی تشریح کی جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بے شمار مقام پر
مسلمانوں کے معاشرتی نظام کیسے ہونے چاہیے، مسلمانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ربط ضبط کیسا ہونا چاہیے، مسلمانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے، ایک دوسرے کے تئیں بدگمانیاں کیسے ختم ہونی چاہیے، تمام مومن تمام مسلمان مل جل کر کے ایک ساتھ کیسے رہیں، اللہ رب العالمین نے مختلف آیات میں اس چیز کو بیان کیا ہے۔ لیکن سورہ حجرات میں اللہ رب العالمین نے خاص طور سے وہ 3 آیتوں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد، جو آج کی اس خطبہ جمعہ کا موضوع ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے 7 ایسی چیزوں کا ذکر کیا ہے جس کی بنیاد پر یا تو معاشرہ ایک مضبوط ایک مستحکم دینی معاشرہ بنتا ہے، یا پھر اس کی وجہ سے معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، مسلمانوں میں درار پڑ جاتے ہیں، مسلمانوں کے درمیان اختلافات وجود میں آتے ہیں، اور مسلمان ذلیل و خوار اور رسوائی کی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے تینوں آیتوں میں اصلاح کا ذکر کیا کہ اصلاح کیسے ہونی چاہیے، اصلاح کون کرے، کس انداز پر کیا جائے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کوئی کسی کی ٹوہ میں نہ لگے، کوئی کسی کے اوپر عیب نہ لگائے، کوئی کسی کو برے نام سے برے القاب سے نہ پکارے، اس کو چڑھائے نہیں۔ اسی طریقے سے کوئی کسی کے بارے میں برا گمان نہ کرے، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچے۔ یہ 7 چیزیں اللہ رب العالمین نے ان آیات میں اچھے انداز میں بیان کیا ہے۔ اگر ایک مسلمان کا جو معاشرہ ہے وہ ان چیزوں پہ ویسے ہی عمل کرے جیسے اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے، تو ہمارا معاشرہ ایک اچھا معاشرہ ہوگا، مسلمانوں کے اندر اتحاد ہوگا، اتفاق ہوگا، ہمدردی میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے، دکھ درد میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا، پھر ہمارا معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا، مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو جائیں گے، اور ہر کوئی ایک دوسرے سے دوری اختیار کر لے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، اے لوگوں سنو، دنیا کے اندر جتنے لوگ بھی مومن ہیں، جتنے لوگ مسلمان ہیں، تمام مسلمان تمام مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، تمام مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ وہ کہیں کا بھی رہنے والا ہو، آپ کے پاس آپ کے پڑوس میں رہنے والا ہو، آپ کے ملک میں رہنے والا ہو، آپ کے ملک سے باہر رہنے والا ہو، وہ کالا ہو یا گورا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، غلام ہو یا آزاد ہو، اگر وہ مومن ہے، اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، وہ تمہارا بھائی ہے۔ تمام مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو اے لوگوں اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو۔ ان کے درمیان اگر لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو تم اس اختلاف کو بڑھاؤ نہیں، ان کے درمیان اصلاح کرو۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اصلاح کرتے وقت اللہ سے ڈرتے رہو۔ لعلکم ترحمون، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ کی طرف سے تم پر رحم کیا جائے گا، اللہ کی رحمتیں تم پر نازل ہوں گی۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہیں کیا، اپنے بھائیوں کے درمیان اختلاف کو تم نے بڑھا دیا، ان کے جھگڑے کو بڑھا دیا، اور تم نے یہ کہہ کے چھوڑ دیا ارے ان کا معاملہ ہے، وہ سمجھے ہم سے کیا مطلب ہے، ہم خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، وہ لڑ رہے ہیں لڑنے دو، وہ جھگڑ رہے ہیں جھگڑنے دو، ان کے درمیان اختلاف ہے ہونے دو، ہم تو سکون کی
زندگی گزار رہے ہیں، اگر تم یہ سوچ کر کے بیٹھ گئے اور تم نے ان کے درمیان اصلاح کی کوشش نہیں کی، ان کے درمیان تم نے صلح نہیں کرایا، تو سمجھ لو کہ تم پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوگی۔ اصلاح کس طریقے کی ہونی چاہیے؟ اس اصلاح کو سمجھنے کے لیے ہم کو اس آیت سے پہلی والی آیت میں جانا پڑے گا، جہاں پر اللہ رب العالمین نے اس چیز کو بیان کیا ہے۔ تمام مومن، تمام مسلمان ایک انسان ہے، انسان کی حیثیت سب کی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر ایک کی سوچنے، سمجھنے، دیکھنے کی صلاحیت الگ الگ ہے، ہر ایک کا نظریہ الگ ہے، اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن اگر یہ اختلاف سختی میں بدل جائے تو جھگڑا ہو جاتا ہے، اور اگر اس جھگڑے میں سختی آ جائے تو قتال ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کی جان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تو انسان ہونے کے ناطے یہ ہو سکتا ہے، مسلمانوں کے درمیان، اہل ایمان کے درمیان یہ چیز ممکن ہے، یہ چیز ہو سکتی ہے، لیکن اس کو بڑھاوا نہیں دینا ہے، اس کو آگے نہیں بڑھنے دینا ہے، اس کو وہیں پر روک لگانا ہے اور فوراً اصلاح کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان، دو مسلمانوں کے درمیان، مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، آپس میں وہ لوگ لڑ پڑیں، جھگڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو تیسرے گروہ کی ذمہ داری ہے، معاشرے کے عام مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے درمیان صلح کرا دیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اللہ کا یہ حکم ہے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اور آپ نے صلح بھی کرا دیا، ان دونوں کے درمیان صلح ہو گئی، کچھ چیزوں پر معاہدہ ہو گیا اور پھر دونوں ایک ساتھ رہنے لگے، لیکن ان میں سے کوئی دوسرے پر زیادتی کرنے لگے، وہ اس صلح کی پاسداری نہ کرے، اس صلح کو نہ مانے، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے اگر کوئی گروہ کسی گروہ کے اوپر ظلم کرنے لگے، زیادتیاں کرنے لگے، صلح کرانے کے باوجود وہ زیادتی پر اتر جاتا ہے، تو پھر اب وہ دو لوگوں کے درمیان معاملہ نہیں رہا، اب وہ ایک مسلمانوں کی جماعت کا مسئلہ ہو گیا، اب وہ تمام کے تمام مسلمان اس بغاوت والے گروہ کے خلاف قتال کریں گے، اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ نے صلح کرا دیا، صلح ہو گئی، لیکن دوسرا گروہ وہ اڑا ہوا ہے، وہ ظلم زیادتیہ پر ہے، وہ بات کو مان نہیں رہا ہے، صلح پر نہیں آ رہا ہے، تو اب عام لوگوں کی، تمام لوگوں کے اوپر یہ چیز لازم ہے کہ تمام لوگ ایک ساتھ اب اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں، اس سے لڑیں، اس سے جھگڑیں، اس سے قتال کریں، کسی بھی طریقے سے اسے اللہ رب العالمین کے حکم کی طرف واپس لائیں۔ حتیٰ تفیء الی امر اللہ، فإن فاءت، اگر وہ لوٹ آتا ہے اللہ رب العالمین کے حکم کی طرف، وہ واپس چلا آتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے پھر ان کے درمیان اصلاح کرا دو، پھر سے صلح کرا دو۔ اور ہاں، اللہ رب العالمین نے یہاں پر عدل کا لفظ چھوڑ دیا، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، انصاف کے ساتھ ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو، وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ رب العالمین انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر جب اصلاح کا لفظ استعمال کیا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے عدل کے لفظ کو جوڑ دیا اور تاکیدی طور پر وَأَقْسِطُوا کا لفظ بھی استعمال کر دیا کہ انصاف کرنا، انصاف کے دامن کو نہ چھوڑنا۔ کیوں معلوم ہے؟ اس لیے کہ ابھی ان دونوں کے درمیان جھگڑا تھا، آپ سے ان کا کوئی جھگڑا نہیں تھا، لیکن جب آپ نے صلح کرا دیا، پھر وہ بغاوت پر اتر آیا، ظلم و زیادتی پر اتر آیا، اب آپ تمام لوگوں کی ذمہ داری ہو گئی کہ اس شخص کے خلاف ہو جاؤ، اب آپ کا جھگڑا اس سے ہو گیا، اب آپ اس کے خلاف ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ اس کے خلاف ہو، اس نے آپ کو کچھ سخت بات کہی ہوگی، آپ کے دل پہ لگ گئی ہوگی، اب آپ اصلاح کرنے کے لیے بیٹھے ہو، اچھا اس نے مجھ کو ایسا کہا تھا، تو اب اصلاح کرنے میں تم اس کے اوپر زیادتی نہ کر بیٹھو، اس لیے انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا، کسی کے اوپر زیادتی نہیں ہونی چاہیے، کسی کے اوپر ظلم نہیں ہونا چاہیے، انصاف کے ساتھ دونوں کے درمیان صلح کرا دو۔
اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَقْسِطُوا، انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، تمام مومن، تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو۔ ایک ہوتا ہے خونی رشتہ، انسان اس رشتے سے بنتا ہے جو خونی ہوتا ہے، یہ دنیاوی رشتے ہیں، لیکن ایک رشتہ ہوتا ہے ایمان کا رشتہ، ایک رشتہ ہوتا ہے توحید کا رشتہ، دین کا رشتہ۔ تو یہاں پر ہم تمام مومن، تمام مسلمان ایک دوسرے کے توحید کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمن فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد، مسلمانوں کی مثال ان کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے، ہمدردی کرنے، مہربانی کرنے میں اس جسم کی طریقے سے ہے کہ جس کا ایک عضو، ایک حصہ اگر تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، اس میں کوئی درد ہو، کوئی تکلیف ہو، تو پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے، پورے جسم میں اس کی حرارت ہوتی ہے، اس کی تکلیف محسوس کی جاتی ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی مسلمان پریشانی میں ہے تو دوسرے مسلمان کو اس پریشانی کا احساس ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے ایک دوسرے سے مسلمان جڑے ہوئے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ لوگوں کا اس طریقے سے ربط ہو کہ اگر کوئی مسلمان پریشان ہے تو اس کی پریشانی کو تمام لوگ محسوس کریں۔ یہ مومنوں کی مثال ہے، یہ ہے اخوہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں بیان فرمایا کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک مومن یا مومن کے لیے ایک عمارت کے مانند ہے، ایک بلڈنگ کے مانند ہے۔ آپ عمارت، اونچی عمارت، بلڈنگیں دیکھتے ہیں، وہ کیسے بنتی ہے؟ اس میں اینٹا بھی ہوتا ہے، بالو بھی ہوتی ہے، سیمنٹ بھی ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں مل کر کے عمارت بنتی ہے، اور ہر ایک کا کام الگ الگ ہے، لیکن ہر ایک اپنی صلاحیت کا استعمال کر کے دوسرے کو مضبوط کر رہا ہے۔ تو مسلمانوں کے اندر بھی سب کی صلاحیت الگ الگ ہیں، سب کو چاہیے اپنی صلاحیت سے دوسرے کو مضبوط کرے، سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر کے رہیں، ہر کوئی اپنی صلاحیت کا استعمال کرے اور اس کو اس کی صلاحیت کو استعمال کرنے میں روکا نہ جائے۔ اگر اس صلاحیت کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان اصلاح ہو رہی ہے، مسلمانوں کی اخوت کے اندر مضبوطی آ رہی ہے، تو اس کو روکا نہ جائے، کیونکہ تمام مسلمانوں کی مثال ایک عمارت کی طریقے سے ہے۔ اگر اس میں سے ایک چیز کو نکال دیا جائے تو پھر وہ عمارت نہیں رہتی۔ ہمارا جسم، پورا جسم، ہاتھ، ناک، کان، آنکھ، ہونٹ، پیٹ، پیر، سر، ان تمام چیزوں سے مل کر کے ایک جسم بنا ہوا ہے۔ اگر اس میں سے کسی ایک چیز کو نکال دیں تو پھر ہمارا جسم نہیں رہے گا، اس کی جو خوبصورتی ہے وہ خوبصورتی باقی نہیں رہے گی، وہ آدھا ادھورا جسم ہوگا۔ ہاتھ کو نکال دیا جائے، جسم آدھا ادھورا مانا جائے گا۔ تو اس طریقے سے مسلمان سب ایک دوسرے سے مل کر کے ایک بلڈنگ کے مانند ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، تو تم اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کراؤ۔ اور اصلاح کرانا یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ صحابی رسول حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، کیا میں تم کو ایسی چیز کی خبر نہ دوں، ایسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں جو چیز نماز سے بھی زیادہ، روزے سے بھی زیادہ، صدقہ و خیرات سے بھی زیادہ درجے میں افضل ہے۔
اس کا درجہ، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی افضلیت نماز سے بھی زیادہ ہے، روزے سے بھی زیادہ ہے، صدقہ و خیرات سے بھی زیادہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصلاح ذات البین، دو بھائیوں کے درمیان اگر اختلاف ہو گیا ہے، ان کے دلوں کے درمیان دوری پیدا ہو گئی ہے، ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے، ان کے درمیان لڑائی ہو گئی ہے، دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے ہیں، تو تم ان کے درمیان اصلاح کرا دو، صلح کرا دو، دونوں کے دلوں کو جوڑ دو، دونوں کو ایک کر دو۔ ایسا کرنا، یہ عمل نماز سے بھی زیادہ، روزے سے بھی زیادہ، صدقہ و خیرات سے بھی زیادہ افضل ہے درجے کے اعتبار سے۔ جھوٹ کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولتا رہتا ہے اور یہ اس کی عادت بن جاتی ہے تو اللہ کے یہاں اس کو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے۔ اللہ کے یہاں اس کو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے اور وہ اسی راہ پر چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ جہنم کو پہنچ جاتا ہے۔ لیکن آپ یہ جھوٹ اگر دو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے، دو لوگوں کو ملانے کے لیے، مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کے لیے اگر آپ یہ جھوٹ بول رہے ہو تو اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے کہ تم ایسی جھوٹ بول سکتے ہو، ایسا جھوٹ بولنے میں تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، وہ جھوٹا ہے ہی نہیں جو لوگوں کے درمیان اصلاح کرانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، وہ جھوٹا ہے ہی نہیں، اس کے جھوٹ کا کوئی اعتبار نہیں، یعنی وہ جھوٹا نہیں مانا جائے گا۔ تو کتنی بڑی ذمہ داری ہے اور کتنا بڑا کام ہے کہ دو مومنوں کے درمیان، دو مسلمانوں کے درمیان، دو گروہوں کے درمیان یا مسلمانوں کی جماعت کے درمیان اگر اختلاف ہو گیا ہے تو اس اختلاف کو بڑھنے نہ دیا جائے، بلکہ اس کو جتنا جلدی ہو سکے اس کو ختم کر کے بھائی بھائی بنا دیا جائے، ایک دسترخوان پر لا دیا جائے، دونوں کے درمیان صلح کرا دیا جائے، دونوں کو ملا دیا جائے۔ یہ بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے۔ لیکن وہ لوگ جو اس دوری کو، اس اختلافات کو، اس انتشار کو اور بڑھاوا دیتے ہیں اور اس میں ہوائیں دیتے ہیں، اس آگ کو اور زیادہ وسیع کرتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کے نزدیک بہت ہی زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ ہیں۔ انسان ادھر سے کچھ باتیں سن کے ادھر جا کے بتا دیا، ارے وہ تو تمہارے بارے میں ایسا ایسا کہہ رہا تھا، اس کے پاس گیا، ارے وہ تو ایسا ایسا کہہ رہا تھا، یعنی ایک دوسرے کے پاس جا کر کے چغلیاں کر کے اس بات کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے، دونوں کے درمیان اور زیادہ دوریاں پیدا کر دیتا ہے۔ ایسا شخص چغل خور ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسا کام کرتا ہے اس کو قبر کے اندر سے ہی عذاب دینا شروع کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے تو وہاں پر دو لوگوں کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ وہاں پر کس بنیاد پر عذاب دیا جا رہا تھا؟ ایک وہ تھا جو چغل خوری کیا کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر لگاتا، ادھر کی بات ادھر لگاتا، لوگوں کے درمیان اس سے دوریاں بڑھتی، اختلافات کو وہ اور زیادہ بڑھاوا دیتا، اور دوسرا جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے معراج کرایا گیا تو میں نے وہاں پر دیکھا کچھ لوگوں کو جن کے ناخون تانبے کے تھے، اور وہ اپنے ان ناخونوں سے اپنے چہروں کو، اپنے جسموں کو، سینوں کو نوچ رہے تھے۔ پوچھا گیا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں جو ان کو اتنی سخت عذاب دیا جا رہا ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا کرتے تھے، چگلیاں کرتے تھے، ادھر کی بات ادھر لگایا کرتے تھے، چگل کھوری کیا کرتے تھے۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اصلاح کرنا، یہاں تک کہ اگر اس میں جھوٹ بولنے کی ضرورت پڑ جائے تو جھوٹ بھی بول سکتے ہو، اور یہ بڑے ثواب کا کام ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے 11ویں آیت میں، دوسری آیت میں جو خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے پڑھی گئی، اللہ رب العالمین اس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم،
اے مومنو، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، غور سے سنو، کوئی بھی مسلمان کسی بھی مسلمان کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے زیادہ بہتر ہو، اس کے دل میں اللہ کا تقویٰ تم سے زیادہ ہو، وہ تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو سکتا ہے تم اس کے اندر کوئی ایک خرابی، کوئی ایک برائی دیکھے ہو، ایک کمی دیکھے ہو، اور تم اس کا مذاق اڑا رہے ہو، اور تم سے زیادہ اچھائیاں اس کے اندر ہو، تم سے زیادہ اس کے اندر اللہ کا تقویٰ ہو، اللہ کے نزدیک وہ تم سے زیادہ بہتر ہو، تو تم ایسا ہرگز مت کرو۔ لا یسخر قوم من قوم عسیٰ، کوئی بھی قوم، کوئی بھی مرد، کوئی بھی شخص کسی بھی شخص کا، کسی بھی قوم کا، کسی بھی کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو۔ انسان مذاق کیوں اڑاتا ہے؟ اس کو نیچا دکھانے کے لیے اور اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے۔ ایک ہوتا ہے مذاق کرنا اور ایک ہوتا ہے مذاق اڑانا۔ مذاق کرنا اگر وہ دائرے کے اندر ہے تو وہ غلط نہیں ہے، لیکن اگر دائرے کے باہر ہے تو وہ بھی غلط ہے۔ اور ایک ہوتا ہے مذاق اڑانا، اور یہ حرام ہے۔ مذاق کرنا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی خاتون سے کہا کوئی بھی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ مایوس ہو گئی، رونے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے اس عورت کو ایسا کیا کہہ دیا کہ وہ رونے لگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو کہا نا کہ کوئی بھی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر ساری کی ساری عورتیں بالکل جوان ہوں گی، کوئی بوڑھی ہوگا ہی نہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کیا۔ اسی طریقے سے ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا، غریب تھا، محتاج تھا، ضرورت مند تھا، کچھ بھی تھا نہیں، وہ کاروبار بزنس تجارت کرنا چاہتا تھا، اور کہا اللہ کے نبی آپ مجھے ایک اونٹ دلا دیجئے تاکہ میں اس کے ذریعے سے اپنا سب کام کر لیا کروں۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، اسے ایک اونٹنی کا بچہ دے دو۔ وہ اتنا سن کے حیران ہو گیا، مجھے تو بڑا اونٹ چاہیے، میں اونٹنی کا بچہ کیا کروں گا؟ اس سے میرا کیا کام؟ اس کے اوپر میں بوجھ کیسے لا دوں گا؟ اس کے اوپر سامان رکھ کے میں تجارت کیسے کروں گا؟ اس کے اوپر سواری میں کیسے کروں گا؟ اونٹنی کا بچہ میں کیا کروں گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سا ایسا اونٹ ہے جو اونٹنی کا بچہ نہیں ہے؟ سارے کے سارے اونٹ اونٹنی کے بچے ہیں۔ تو اس طریقے کے مذاق جائز ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کے مذاق کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ مذاق جب تک دائرے کے اندر ہے تو اس میں کوئی حرج، کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن جب یہ دائرے سے باہر نکل جائے، آپ کسی کے ساتھ مذاق کر رہے ہو اور مذاق کے دائرے کو کراس کر رہے ہو، اب اس کو برا لگ رہا ہے، اس کو خراب لگ رہا ہے، تو اب اس کے ساتھ تم مذاق نہیں کر سکتے ہو۔ لیکن اگر کسی کا مذاق اڑا رہے ہو، اس کے عیب کو اچھال رہے ہو، اس کی کمی کو لوگوں کے سامنے بیان کر کے مزے لے رہے ہو، اس کو ذلیل اور رسوا کر رہے ہو، تو ایسا کرنا حرام ہے۔ اور اگر اس کی داڑھی کا مذاق اڑا رہے ہو، اس کی عبادت کا مذاق اڑا رہے ہو، اس کے اسلامی شعار کا مذاق اڑا رہے ہو، تو پھر تم اللہ کا مذاق اڑا رہے ہو، اللہ رب العالمین کے شعار کا مذاق اڑا رہے ہو، تم دین کا مذاق اڑا رہے ہو۔ اور جو بھی شخص اللہ اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے دین کے ساتھ مذاق کرتا ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے، اس کا تمسخر کرتا ہے، تو ایسے لوگ مرتد اور کافر ہیں۔ لا تعتذروا قد کفرتم، تم تو کفر کر چکے، اب اس کے بعد تم جو ہے اللہ کے سامنے معذرت مت پیش کرو کہ نہیں میں نے ایسا کہہ دیا تھا، ویسا کر، نہیں، تم نے تو مذاق اڑا دیا نا۔ کیا اللہ اس کے رسول کی چیزیں ہی تم کو مذاق کرنے کے لیے ملی تھی؟ تو انسان کبھی کبھی مذاق جب کرتا ہے کسی کی داڑھی کا، کسی کے چہرے کا، کسی کی عبادت کا، کسی کے اسلامی پہناوے اڑھاوے کا، نقاب کا، تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اس شخص کا مذاق نہیں، دین اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے، اور یہ چیز اس کو دائرہ اسلام سے باہر نکال رہی ہے۔ لیکن جب اس کی ذات میں کمی نکال کر کے اس کو نیچا اور ذلیل کرنے کے لیے مذاق اڑاتا ہے تو یہ کرنا حرام ہے، اور اس کا بھی اس کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کوئی بھی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ عورتوں میں یہ چیز زیادہ ہوتا ہے،
کپڑوں کا مذاق اڑانا، کوئی غریب ہے اس کا کپڑا اچھا نہیں ہے، وہ شادی میں پہن کر کے چلی آئی یا کسی پروگرام میں آ گئی، اس کے کپڑوں کے اندر، اس کی چیزوں کے اندر، اس کے بناؤ سنگار میں کچھ کمی ہے، دوسروں کو اشارہ کر کے اس کا مزہ لینا، تو یہ تمام چیزیں مذاق اڑانا نہ مردوں کے لیے ہے نہ ہی عورتوں کے لیے، دونوں کے لیے یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور نہ ہی تم اپنے آپ کے اوپر عیب لگاؤ۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ پر تم عیب نہ لگاؤ۔ اپنے آپ پر عیب لگانے کا کیا مطلب؟ کوئی شخص اپنے آپ پر عیب لگاتا ہے کہ میری آنکھیں ترچھی ہیں، میری ناک ترچھی ہے، میرا ہاتھ ٹیڑھا ہے، میں ناٹا ہوں، ایسا ہوں، کوئی اپنے آپ کے اوپر عیب لگاتا ہے؟ اپنے آپ کا لوگ اپنے عیب کا چرچا لوگوں میں کرتا ہے؟ نہیں۔ لیکن پھر بھی اللہ نے کیوں کہا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ پر عیب نہ لگاؤ؟ اس لیے کہا کیونکہ انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور ایک جسم کے مانند ہیں۔ اگر تم اس کا مذاق اڑا رہے ہو، اس کے اوپر عیب لگا رہے ہو، اس کی کمی کو بیان کر رہے ہو، گویا کہ تم اپنی کمی کو بیان کر رہے ہو، کیونکہ تم سب ایک جیسے تو ہو۔ اس لیے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر عیب نہ لگاؤ۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اگر تم دوسروں کے اوپر عیب لگاؤ گے، پلٹ کر کے وہ تمہارے اوپر عیب لگائے گا، تو یہ ہو گیا کہ ولا تلمزو، تم اس کے اوپر لگائے تو تمہارے اوپر بھی عیب آ گیا۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کو برے لقب سے، برے ناموں سے نہ پکارو۔ ہاں کسی کا نام ایسا مشہور ہے اور وہ اس کو برا بھی نہیں مانتا اور وہ اس کا تعارف ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ برا نہیں مانتا ہے تو۔ لیکن اگر وہ اس نام کو برا مانتا ہے، جیسے کوئی شخص جس کا قد چھوٹا ہے، ہم اس کا نام لیتے ہیں، نہیں لوگ سمجھ پاتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں وہ جو ناٹا والا ہے تو لوگ سمجھ جاتے ہیں، اور وہ شخص اس چیز کو برا نہیں مانتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر برا مانتا ہے تب ہم اس چیز کا ذکر نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسے ایک صحابی تھے جن کا ہاتھ بہت لمبا تھا، ان کو لوگ ذوالیدین کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے اگر انسان کی تخلیق میں اس طرح کی کوئی چیز ہے اور وہ اس کا جو ہے تعارف بن چکا ہے اور وہ اس کو برا نہیں مانتا، تو اس نام سے پکارنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے، اس کا مذاق اڑانے کے لیے اس کا برا نام نکالنا، اس کے نام کو بگاڑ کر کے لینا، یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا بیس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد اس طرح کے نام کا استعمال کرنا، ایمان لانے کے بعد ان چیزوں کا استعمال کرنا، یہ تو بہت زیادہ برا ہے۔ ایمان لانے کے بعد یہ ساری چیزیں کرو گے، وَمَن لَّمْ يَتُب فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جس نے ایسا کیا اور توبہ نہیں کیا تو یقین مانو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں، اللہ کی نظر میں یہی لوگ ظالم ہیں۔ اللہ بڑے پیار سے سمجھا رہا ہے، اصلاح کر رہا ہے اور ڈانٹ بھی رہا ہے اور ڈرا بھی رہا ہے کہ اگر تم نے توبہ نہیں کیا، ٹھیک ہے تم نے کر دیا تو توبہ کر لو، معافی مانگ لو، اور تم نے معافی مانگ لیا، توبہ کر لی تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو پھر تم ظالم ہو، اللہ کی نظر میں تم بہت بڑے ظالم ہو۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ اللہ نے اس آیت میں 3 چیزوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ تم بہت زیادہ گمان مت کیا کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہیں۔ یعنی انسان جب بہت زیادہ گمان کرتا رہتا ہے کسی کے بارے میں، کسی کو دیکھ لیا کہیں پر جاتے ہوئے، اچھا وہ کہاں جا رہا ہے، اچھا وہ ایئر فون لگا کر کے کس سے بات، کہیں کسی لڑکی سے تو نہیں بات کر رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ پڑھائی کر رہا ہو، ایئر فون لگا کر کے وہ کوئی چیز سن رہا ہو، کوئی دینی چیز سن رہا ہو، کوئی لیکچر سن رہا ہو، نہیں ایئر فون لگایا ہے وہ بات کر رہا ہے تو کسی لڑکی سے بات کر رہا ہوگا، تو یہ بدگمانی ہے۔ جب تک آپ کے پاس پروف نہ ہو، ثبوت نہ ہو، اس طرح کی چیزیں آپ مت سوچئے، یہ چیزیں تم کو گناہ کی طرف لے کر کے جائیں گی۔ کوئی کسی اپنی بہن کے ساتھ جا رہا ہے اور آپ نہیں جانتے، نہیں سمجھتے، میں نے تو اس کو دیکھا کسی لڑکی کے ساتھ گھوم رہا تھا، تو کسی کے بارے میں بدگمانی مت کرو۔ بہت زیادہ گمان کرو گے تو بدگمانی میں وہ چیز آ جائے گی، وہ چیز گناہ ہے۔ ہاں جہاں پر ضرورت ہو تو وہاں پر آپ کر سکتے ہو۔ اللہ نے بہت زیادہ گمان کرنے سے منع فرمایا، تھوڑی چیزیں ہونی چاہیے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا ولا تجسسوا، ایک دوسرے کے ٹوہ میں نہ لگو، ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو۔ اچھا وہ کیا کر رہا ہے، کہاں آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے،
وہ سامان وہ تھیلے میں کیا لے کر کے جا رہا ہے، وہ سامان ڈھک کر کے کیا لے کر کے جا رہا ہے، اچھا اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، دکان میں کیا ہو رہا ہے۔ اس طرح کی ٹوہ میں مت لگو۔ اگر کوئی اس طرح کی ٹوہ میں لگتا ہے، کسی کی جاسوسی کرتا ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس میں حد بھی معاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی تمہارے گھر میں جھانک کر کے جاسوسی کر رہا ہے اور تم نے اس کی آنکھ کو پھوڑ دیا تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے، تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ جبکہ اسلام کا یہ قانون ہے، اگر کسی نے کسی کی آنکھ کو پھوڑ دیا تو بدلے میں اس کی بھی آنکھ کو پھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن وہ تمہاری جاسوسی کر رہا ہے، تمہارے گھر کے اندر جھانک رہا ہے، جاسوسی کر رہا ہے اور تم نے اس کی آنکھ کو پھوڑ دیا تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اتنا بڑا گناہ ہے جاسوسی کرنا، کسی کی ٹوہ میں لگنا، کسی کے پیچھے لگنا۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کی برائی کو اس کی غیر موجودگی میں لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کیا تم جانتے ہو غیبت کیا چیز ہے؟ کہا اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اپنے بھائی کا اس کے غیر موجودگی میں اس کی کسی عیب کو یا کسی بھی چیز کو، کسی ایسی چیز کو ذکر کرنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہو۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی اگر وہ چیز جو ہم کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں، اگر وہ کمی، وہ برائی، وہ عیب اس کے اندر ہے تو آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے، اور اگر نہیں ہے تو یہ تو بہتان ہو گیا۔ جو چیزیں، جو کمی، جو برائی، جو عیب اس کے اندر ہے نہیں، آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہو، اس کا مطلب آپ اس کے اوپر بہتان لگا رہے ہو، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ ہاں اس کے اندر کوئی کمی ہے، کوئی برائی ہے تو آپ اس کے سامنے بیان کر کے اس سے کہہ کے اس کی اصلاح کرو۔ دوسروں کے سامنے کہو گے کیا فائدہ، اس کی اصلاح تو ہوگی نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان آیات میں 7 چیزوں کو بیان کیا ہے کہ لوگوں کے درمیان اصلاح کرو، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، کوئی کسی کو برے لقب سے نہ پکارے، کوئی کسی کے اوپر عیب نہ لگائے، اسی طریقے سے بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کوئی کسی کی غیبت نہ کرے اور جاسوسی اور ٹوہ میں نہ لگے۔ اگر ہم اس چیزوں کو اختیار کرتے ہیں تو ہمارا معاشرہ ایک اچھا معاشرہ ہوگا، ہماری سوسائٹی ایک اچھی سوسائٹی ہوگی، اور تمام مسلمان ایک بھائی کی طریقے سے، ایک جسم کی طریقے سے، ایک بلڈنگ کی طریقے سے ہوں گے، جس سے ہمارا دین، ہمارا کلچر اور زیادہ مضبوط ہوگا۔ لیکن اگر ہم نے اس کو اختیار نہیں کیا تو ہمارے صفوں میں درار آ جائیں گے اور دشمن کو فائدہ اٹھانے کا اچھا موقع ملے گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو ان 7 چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم تمام لوگوں کو اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم تمام لوگوں کو اصلاح کرنے والا بنا، فساد کرنے والوں سے بچا۔ اے اللہ جب تک تو ہم کو رکھ ایمان اور توحید پر رکھ، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان اور توحید پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون